ہم سب اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے، لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صحت کی یہی فکر خود ایک بیماری بن جائے؟ آج ہم ہیلتھ انگزائٹی کے اسی پیچیدہ موضوع پر بات کریں گے، جہاں صحت کی فکر ہی صحت کے لیے ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ یہ سوال سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے نا؟ کہ بھلا صحت کا خیال رکھنا بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ لیکن یہی سوال ہیلتھ اینگزائٹی کے مسئلے کا بالکل مرکز ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں صحت کی فکر فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ فکر آخر بیماری میں بدلتی کیسے ہے؟ اس کی شروعات تب ہوتی ہے جب جسم کی چھوٹی موٹی علامات کے بارے میں مسلسل سوچنا ہماری زندگی پر حاوی ہو جائے اور ہر معمولی سا احساس کسی بڑی بیماری کا خوف بن کر ہمارے ذہن پر چھا جائے۔ دیکھیں، ہیلتھ اینگزائٹی کی بنیاد دراصل ایک غلط فہمی پر ہے۔ اس حالت میں ہمارا دماغ معمولی جسمانی احساسات کی غلط تشریح کرتا ہے، مطلب ہر چھوٹی سی تبدیلی کو بھی ایک خطرے کی گھنٹی سمجھنے لگتا ہے۔ اس کیفیت میں مبتلا لوگ اکثر یہ کام کرتے ہیں، وہ بار بار اپنی علامات کو انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، لیکن جب ساری رپورٹس نارمل آتی ہیں تب بھی ان کا خوف کم نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک سوچ نہیں ہے، یہ اصل میں ایک خود کو دہرانے والا چکر ہے، ایک ایسا جال جو دماغ اور جسم دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ یہ چکر بہت خطرناک ہے۔ سب کچھ ایک معمولی جسمانی احساس سے شروع ہوتا ہے، پھر دماغ فوراً بدترین نتیجہ سوچتا ہے، جس سے شدید خوف اور پریشانی پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہی پریشانی جسم میں حقیقی علامات پیدا کر دیتی ہے، جس سے ابتدائی ڈر کو مزید تقویت ملتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس حالت کو آپ ایک طرح کا سرویلنس موڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی انسان اپنے ہی جسم کا چوکیدار بن جاتا ہے اور ہر ہلکی سی تکلیف یا احساس کو غیر معمولی توجہ سے نوٹ کرنے لگتا ہے۔ آئیے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے سینے میں ہونے والی ہلکی سی جلن کو فوراً دل کے دورے کا خوف سمجھ لیا جاتا ہے۔ دماغ اس طرح ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اس بے چینی کا ایک سب سے مشکل پہلو یہ ہے کہ جب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، تب بھی یقین ہی نہیں آتا۔ یہاں میڈیکل سائنس پہ گہرا عدم اعتماد پیدا ہو جاتا۔ یہ احساس بہت گہرا ہوتا ہے۔ مریض کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، چاہے تمام ٹیسٹ کلیئر ہی کیوں نہ ہوں، اور یہی شک انہیں مزید پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حالت اکثر ماضی کے حقیقی تجربات سے جڑی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ماضی میں کوئی تکلیف دہ طبی یاد ہو، یا خاندان میں کسی کی بیماری کا تجربہ ہو جو اس خوف کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انسان کی زندگی سے خوشیاں ختم ہونے لگتی ہیں، وہ دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، اور روزمرہ کے کام کاج بھی مشکل لگنے لگتے ہیں، کیونکہ دماغ ہر وقت کچھ ہونے والا ہے کہ خوف میں جکڑا رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس چکر سے نکلا کیسے جائے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا حل موجود ہے، اور حل کا آغاز اپنی توجہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ اسے اٹینشن ری ڈائریکشن کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی تکنیک ہے جس میں ہم جان بوجھ کر اپنے دماغ کو کسی اور چیز پر مرکوز کرتے ہیں تاکہ پریشانی کا وہ چکر ٹوٹ سکے۔ اسے عملی طور پر کیسے کرنا ہے؟ جب بھی کوئی پریشان کن خیال آئے تو فوراً اپنے ارد گرد موجود چیزوں، ان کے رنگوں، مختلف آوازوں یا خوشبوؤں پر دھیان دینا شروع کر دیں۔ یہ مشق بظاہر بہت آسان لگتی ہے نا، لیکن اسے مستقل کرنے سے ہی دماغ آہستہ آہستہ اس بے قابو لوپ سے باہر نکلتا ہے اور دوبارہ پرسکون ہونا سیکھتا ہے۔ چلیں اب بحالی یعنی ریکوری کی طرف آخری اقدامات پر بات کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس سفر میں مدد دستیاب ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی ذاتی خامی یا کمزوری نہیں، بلکہ ایک طبی حالت ہے جس کا باقاعدہ علاج ممکن ہے، اس لیے مدد مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ علامات 6 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک برقرار رہیں تو یہ بہترین وقت ہے کہ کسی ماہر نفسیات یا تھراپسٹ سے پیشہ ورانہ مدد حاصل کی جائے۔ آخر میں صحت یابی کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے: کسی ماہر کی صحیح رہنمائی، بتائی گئی تکنیک کی مسلسل مشق، اور اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کا نظم و ضبط۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک پرسکون اور متوازن زندگی دوبارہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جواب شاید آسان نہ ہو، لیکن اس کا راستہ موجود ہے۔ یہ سفر اپنے ذہن کو سمجھنے اور اپنی توجہ کو واپس اپنے اختیار میں لانے سے شروع ہوتا ہے۔